إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 ذوالحج سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان المعروف عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا آج عنوان ہے، اس سلسلہ میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے الفاظ قرآن مجید کے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی افواہ پھیل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ اکرام سے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی۔ تاریخ اسلام کے اندر اسے بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا مبارکہ نازل ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عفان، آپ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ، یہ معروف کنیتیں ہیں آپ کی۔ عام الفیل، جس سال ابرہہ کے لشکر نے خانہ کعبہ شریف پر حملہ کیا اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ نہایت مالدار ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی دولت نچھاور کرنے کی برکت سے آپ غنی کہلوائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا
یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ پانچویں پشت میں آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے۔ عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، عبد مناف پہ جا کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور آپ کا نسب مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام تھا اروا، اور آپ کی نانی ان کا نام تھا ام حکیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھپھی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے، آپ کے ترغیب دلانے سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مردوں میں چوتھے شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ تمام صحابہ اکرام میں افضلیت کے اعتبار سے آپ تیسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 3698 میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے برابر قرار نہیں دیتے تھے، پھر حضرت عمر کے، پھر حضرت عثمان کے برابر کسی کو بھی قرار نہیں دیتے تھے۔ وہ 10 خوش نصیب صحابہ اکرام جنہیں زندگی میں ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی، جنہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کہا جاتا ہے، ان 10 صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہے۔ پھر آپ کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جب نازل ہوتا تو جو خوش نصیب صحابہ قرآن مجید کی کتابت کرتے، جنہیں کاتب وحی کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی ایک سٹیٹس حاصل ہے کہ آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے صاحب ہجرتین، 2 ہجرتوں والا۔ آپ نے پہلی دفعہ حبشہ کی طرف، دوسری مرتبہ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی شخص کو یہ اعزاز نہیں ملا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں آج ملتی ہیں، جو احادیث کا ذخیرہ ہے، ان احادیث کے ذخیرے میں 146 احادیث ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، حضور کی احادیث کتنی ہیں؟ 146 احادیث ایسی ہیں جو آپ نے روایت کی ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ حج کے جو مناسک ہیں، حج کے مناسک حج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جانتے تھے۔ حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنی شہرہ آفاق کتاب کم و بیش 1000 سال قبل لکھی جانے والی کتاب میں جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو اس طرح کے القاب آپ کے لیے لکھتے ہیں: گنجینہ حیا، اہل صفا کے سردار، درگاہ رضا کے مقبول، طریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین ابو عمرو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے خلفاء میں سے، چاروں میں سے سب سے زیادہ عرصہ، کم و بیش 12 سال آپ نے خلافت کی، آپ اسلامی مملکت کے خلیفہ رہے، اور آپ کے زمانے میں بے شمار فتوحات ہوئی۔ یہاں تک افریقہ سے مدینہ شریف سے لے کے ایک طرف افریقہ تک پھیل گئی ریاست اسلام کی، اور دوسری طرف کابل تک مسلمان آپ پہنچے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ایک مختصر سا آپ کا تعارفی خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کے جو خصائص و فضائل ہیں ان کے حوالے سے آپ کی جو بہت بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں باری باری آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا 14 سال تک آپ کے نکاح میں رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں اسے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السوائق المحرقہ کی یہ روایت ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے حکم پا کر اپنی بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ کس شان اور مرتبے کی مالک وہ ہستی ہوگی کہ جس کے نکاح کے لیے اللہ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان وہ مرد ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا شوہر ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں بھی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی بھی نبی کی دو بیٹیوں کا شوہر ہو۔ یہ اعزاز فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اب فرماتی ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں اپنی پنڈلیوں سے کپڑا لپٹا ہوا چھوڑ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت کر دی اور اسی حالت میں ان سے گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی اور اسی حالت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، فجلس رسول اللہ وسوى ثيابه، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ جب وہ نکل گئے، آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نکل گئے تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو آپ ان کے لیے اٹھے نہیں اور کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، آپ ان کے لیے بھی نہیں اٹھے اور کوئی اتنی پرواہ نہیں کی، آپ گفتگو فرماتے رہے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو حضور آپ بیٹھ گئے اور اپنے مبارک کپڑے درست فرما لیے۔ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ مسلم شریف 6209 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصدق امتی حیاء عثمان، میری امت میں حیا میں سب سے زیادہ صادق عثمان ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کانا عثمان احسنہم فرجا و اوصلہم رحمہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے زیادہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ الخلفاء میں آپ کے حوالے سے صاحب تاریخ الخلفاء نے، امام جلال الدین سیوطی نے ابن عساکر کی روایت کے حوالے سے آپ کی 10 پوشیدہ خصلتیں لکھی ہیں۔ ان میں ایک خصلت آپ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں
کہ میں نے کبھی بھی برائی کی آرزو نہیں کی، زندگی میں کبھی بھی برائی کی آرزو نہیں کی۔ اور دوسری آپ کی خصلت اس میں یہ لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کبھی اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگنے دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے جو مبارک اخلاق ہیں اس کے متعلق یہ بھی ملتا ہے تاریخ ابن عساکر میں، تاریخ الخلفاء میں، کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، نہ کبھی بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی چوری کی، نہ گانا گایا، اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے مبارک اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے جو روشن پہلو ہیں، سخاوت، خیر خواہی، یہ کسی بھی شخصیت، جب ہم شخصیت کا موضوع رکھتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی ذات کے اندر جو روشن پہلو ہیں انہیں ہم سنیں اور اپنی زندگیوں میں انہیں لاگو کریں، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئے کہ انہیں جو یہ مقام مرتبہ صحابیت کے ساتھ ساتھ جو یہ اعلیٰ اخلاق انہوں نے اپنائے ہیں، جو مقام مرتبہ انہیں ملا ہے، ہم بھی اسے اپنا کر اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں۔ سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، رحم دلی، عاجزی، دل جوئی، خوف خدا، فکر آخرت، پھر اتباع سنت، آپ کی سیرت کے روشن پہلو، حضور کی سنتوں کی اتباع کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، حضور کی سنتوں کی پیروی کرنا۔ خوف خدا ایسا تھا، ریاض الندرہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بار اپنے غلام کو کہنے لگے کہ میں نے ایک مرتبہ تمہارا کان کھینچا تھا، ادھر آؤ میرا کان کھینچو۔ اب وہ غلام تھا، اس نے آہستہ سے کھینچنا چاہا، آپ نے فرمایا نہیں، زور سے کھینچو۔ دیکھیں کیسا خوف خدا ہے کہ کہیں اس بات کی بھی مجھ سے پوچھ نہ ہو جائے۔ فرمایا میرا کان زور سے کھینچو اور اپنا بدلہ لے لو۔ اس نے کان پکڑا، آہستہ سے کھینچا، اسے کہا بھائی زور سے کھینچو جس طرح میں نے کھینچا تھا۔ پھر فرمایا کتنی اچھی بات ہے کہ قصاص کا معاملہ دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم دل ایسے تھے کہ خادم یا غلام کو ان کے آرام کا اتنا خیال کرتے کہ کبھی رات کے وقت اپنے خادم یا غلام کو جگایا نہیں، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو خود ہی کر لیا کرتے۔ ابن عساکر میں یہ آپ کا اخلاق موجود ہے۔ عبادت گزار ایسے کہ رات کے ابتدائی حصے میں اپنی نیند پوری کر لیتے، پھر ساری رات اللہ کی بارگاہ میں نوافل پڑھتے رہتے، اور سارا دن نفلی روزوں میں آپ کا گزرا کرتا تھا۔ کتاب الزہد امام احمد کی، اس میں آپ کا یہ اخلاق موجود ہے۔ فکر آخرت ایسی کہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں موجود ہے، متعدد مرتبہ حضور کے مبارک ہاتھ سے جنت خرید کی ہے، لیکن جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے، بتاتے حضرت آپ پہ اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنی مہربانی ہے، کیوں ایسے ہوتا ہے؟ فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر عثمان یہیں سے کامیاب نہ ہوا تو آگے کیا بنے گا؟ یہ کون ہے جسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے زندگی میں ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل کیا جنہیں حضور نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی؟ اور متعدد مرتبہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے حضور کے ہاتھ سے جنت خرید کی۔ یہ وہ بندہ ہے جب قبر پہ حاضر ہوتا ہے۔ ہمیں آج اگر قبروں پہ جانے کی اجازت ہے تو اس لیے اجازت ہے، پڑھیے علماء سے پوچھئے کہ جو ہمیں اجازت ہے کہ ہم قبرستان پہ جائیں، ان وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قبرستان میں جا کے عبرت حاصل کریں۔ لیکن آج ہم عبرت کے لیے قبرستان پہ، کسی مزار پہ نہیں جاتے، حالانکہ دیکھیے اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے اللہ کے محبوب کے اتنی شان والے غلام، تیسرے خلیفہ راشد جنہیں جنت کی خوشخبری بھی موجود ہے، لیکن جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی عبرت لیتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حیا ایسی کہ بند کمرے میں بھی، اللہ اکبر۔ حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے یہ روایت درج کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایسی حیا تھی کہ بند کمرے میں بھی غسل کرتے ہوئے اپنے کپڑے نہ اتارا کرتے تھے اور اپنی کمر کو سیدھا نہیں کیا کرتے تھے،
اتنی شرم آتی تھی. اللہ اکبر. سادگی ایسی کہ مال و دولت کی فراوانی کے باوجود جمعے والے دن خطبے کے لیے جو لباس پہنا ہوتا تو 4-5 درہم کا معمولی تہبند آپ کے جسم پہ ہوتا. اور اتنے امیر سے آبی. عاجزی ایسی کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ خچر پر سوار ہو کر سفر کرنے میں شرم یا شرمندگی یا کوئی آر محسوس نہ کرتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہے جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں. 18 ذوالحج کو آپ کا یوم شہادت ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف 3703، سنن نسائی 3606، 3608، 3609 اور 3610 نمبر حدیث مبارکہ ہے. اتنے مقامات پہ نسائی شریف میں یہ موجود ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری بقعۃ آل فلان فیزیدھا فی المسجد بخیر منہا فی الجنہ. کون ہے، حضور نے اعلان فرمایا نا، کون ہے جو فلاں لوگوں کا پلاٹ خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اس سے بہتر اجر پائے. فاشتریتھا، تو حضور کے اس حکم پہ میں نے اسے خرید کے دے دیا. اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا. آپ جیش اسرت کے لیے ترغیب دے رہے تھے. ایک مرتبہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیش اسرت ایسا لشکر، اسرت کہتے ہیں تنگی کو، وہ لشکر جب غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونا تھا صحابہ نے، اس وقت حالات بڑے تنگ تھے. وہ جو لشکر روانہ ہونا تھا اسے جیش اسرت کہا جاتا ہے، اسے تنگی والا لشکر کہا جاتا ہے. حالات اتنے فراوانی والے نہیں تھے مسلمانوں کے، لیکن جنگ پہ جانا ضروری تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو ترغیب دلائی کہ اس لشکر کے لیے اللہ کے دین کی خدمت کی جائے. حضرت عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیش اسرت کے لیے ترغیب دے رہے تھے. تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ میعات بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور 100 اونٹ جھولوں اور قجادوں سمیت میرے ذمہ ہوئے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے مزید ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور 200 اونٹ جھولوں اور قجادوں سمیت میرے ذمہ ہوئے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر ترغیب دی، آپ پھر کھڑے ہو گئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ کی خاطر 300 اونٹ جھولوں اور قجادوں سمیت میرے ذمہ ہوئے. پھر راوی کہتے ہیں، فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عن المنبر وهو یقول. راوی کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے اترتے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے گرفت نہیں، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے گرفت نہیں. مسند امام احمد، ترمذی، مستدرک امام حاکم میں حدیث مبارکہ آپ کے خصائص میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. اللہ اکبر. بیع الحق حیث حفر بیع معونہ، وہ حق کا سودا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ حق کا سودا تھا جو انہوں نے معونہ کا کنواں کھدوایا. حیث جہز جیش الاسرہ، اور جب انہوں نے جیش اسرت کو تیار کیا. پھر روایات میں یہ بھی لکھا ہے، میرات المناجی میں مشکات شریف کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پہ 300 اونٹوں کا اعلان کیا نا قجاد و عثمان سمیت، لیکن جب مال لے کے آئے تو روایات میں لکھا ہے کہ آپ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی اور پھر بعد میں اکٹھی 10,000 اشرفیاں علیحدہ پیش کی. یوں ہی نہیں آپ کو عثمان غنی کہا جاتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
یہ جتنے بھی غلام ہیں ہر ایک کی شان الگ ہے، سب کی شانیں وراء الورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کو جتنی بھی شانیں ملی حضور کے صدقے ملی، حضور کی تعلیم سے ملی۔ حضور نے جو نور نبوت کی تعلیم اپنے غلاموں میں تقسیم کی اس تعلیم سے ملی۔ اگر اہل بیت کو مقام حاصل ہے آج عقیدت سے نام لیتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان غنی، یوں تو ہر صحابی، عشق بلال بڑا مشہور ہے، عشق بلال ایک ضرب المثال بن چکا ہے، لیکن حضور کا ہر غلام بلالی عشق سے وراء الورا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی تھا، اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کفار مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے سفیر بنا کر بھیجا، اب صورتحال یہ تھی کہ صحابہ اکرام کو اتنے سال گزر گئے تھے، کعبہ شریف کی زیارت نہیں کی ہوئی تھی، مکہ شریف کو داخل ہوئے سال ہا سال گزر چکے تھے، حضور کے صحابہ تب تڑپ رہے تھے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ اب ان کی قلبی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ جب عثمان غنی گئے نا تو انہیں یہ خیال آیا کہ عثمان کتنا خوش قسمت ہے کہ پہلے چلا گیا ہے، اللہ کا گھر جا کے اس کا طواف کر لے گا۔ انہوں نے آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ ابو عبداللہ کو مبارک ہو کہ وہ اب امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ جب اس بات کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المصنف کی 7ویں جلد میں اور زاد المعاد میں یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کی یہ بات سنی نا کہ عثمان کتنا خوش وقت ہے، ابو عبداللہ کتنا خوش وقت ہے کہ امن کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ما کا سا قضا و قضا سانتن ماتا فحتا اطوف۔ حضور نے فرمایا خواہ عثمان سال ہا سال وہاں ٹھہرا رہے، اس وقت تک طواف نہیں کرے گا جب تک میں طواف نہ کر لوں۔ اب آئیے ادھر مکہ کا بھی منظر دیکھتے ہیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ تم لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ یا حج تم نہیں کر سکتے، چونکہ مسلمان حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج عمرہ کی نیت سے آئے تھے، حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی ایلچی بن کے گئے، انہوں نے کہا عثمان اس سال تم حج عمرہ نہیں کر سکتے، ہاں تم آ گئے ہو، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں طواف کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کفار مکہ کی اس پیشکش کو بڑی شان بے نیازی سے ٹھکرا دیا اور حضور کے بغیر طواف کرنا انہیں گوارا نہ ہوا۔ آپ نے بغیر کوئی لکی لکھتی رکھے فرمایا، ما کنت لا اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، میں اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کروں گا جب تک حضور طواف نہ کر لے۔ سنن کبریٰ امام بہقی کی 18808 نمبر حدیث مبارکہ، شفا شریف البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر پیچھے آپ کا یہ مقام اور مرتبہ ایک اور پہلو سے دیکھیں۔ اب یہ تو اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پیچھے افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے لیے درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، درخت کے نیچے صحابہ نے بیعت کی۔ جب سب نے کر لی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام گیا ہوا ہے۔ فضرب باحدی یدیہ علی الاخری، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، فقالت ید رسول اللہ لعثمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا عثمان کا ہاتھ بننا خیر من ایدیہم لانفسہم، ان کے لیے ان کے اپنے ہاتھ سے افضل تھا۔ حضور نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ 3635 نمبر ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ سیاہ ستہ میں کتاب موجود ہے۔ پھر حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ سنن ترمذی 3631 نمبر حدیث مبارکہ، آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق عثمان ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال کے مطابق حضور نے جو فرمایا نا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے، یہ راوی کا خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق عشق کی محبت والا جو تعلق تھا،
اس قدر وارفتگی کا عالم ہو چکا تھا کہ کتب احادیث میں کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ مسجد کے دروازے پر، دروازہ مسجد کا گزرگاہ عام ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ دروازہ گزرگاہ عام ہے، یہاں بیٹھ کر آپ کا کھانا کھانے کا کیا مطلب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا مجھے اور تو کچھ خبر نہیں، بس اتنا پتا ہے ایک بار میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، میں تو بس اس سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور اس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت میرے پیش نظر ہے. اللہ اکبر، فرض محبت ادا کر رہا، کسی کی ادا کو ادا کر رہا. پھر یہ بات سنن کبریٰ میں امام بہقی نے نقل کی ہے، پھر اسیران جمال مصطفیٰ میں یہ بات موجود ہے. ایک دفعہ آپ وضو کے بعد بغیر کسی وجہ سے وضو کیا، وضو کے بعد بغیر کسی وجہ سے مسکرانے لگے. کسی نے پوچھا حضرت کسی سے کلام بھی نہیں ہوا، تو بندہ آپ سے مخاطب نہیں ہوا، آپ کسی سے مخاطب نہیں ہوئے، پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کسی سے گفتگو مکالمہ نہیں، آپ مسکرا رہے ہیں. فرمانے لگے میں نے ایک بار حضور کو دیکھا تھا، اس طرح حضور نے وضو فرمایا، وضو کے بعد حضور کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو محبوب کی اس ادا کو ادا کر رہا. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقشے پا کی تلاش تھی تو میں جھک رہا تھا نماز میں، جو میں جھک رہا تھا نماز میں. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کریں. جب وہ جنازہ آیا لوگوں نے کہا حضور اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی شخص کی نماز جنازہ کو اس سے پہلے ترک کیا ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کانا یبغض عثمان فابغضہ اللہ، یہ شخص عثمان کو ناپسند کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ناپسند قرار دے دیا. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ جو بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں کرتا اسے اللہ پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے اسے آپ کے اور میرے آقا بھی پسند نہیں کرتے. نور الابصار میں اور دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان و احیا امتی و اکرمھا، میری امت میں عثمان سب سے زیادہ باحیا اور باعزت ہے. پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے پہلے وقت سے لے کر، توجہ فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے پہلے وقت سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اللہم انی رضیت عن عثمان فرد عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. ساری رات حضور نے اسی دعا میں گزار دی، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. علامہ شبلنجی نے امام طبرانی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد امتی حیاء عثمان ابن عفان، میری ساری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ابن عفان ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ، عثمان بن عفان دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے. یعنی عثمان بن عفان دنیا میں بھی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی میرا دوست ہے. حافظ الحدیث ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 كلهم قد استوجبوا النار الجنة بغیر حساب. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہو. ذرا اندازہ تو کیجیے اس ہستی کے پروٹوکول کا جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے. حضور فرماتے ہیں 70,000 ایسے بندے پھر بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. جس ذات کی شفاعت سے 70,000 بغیر حساب کے دوزخ کے واجب شدہ بندے جنت میں چلے جائیں اس کا نام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال آپ نے خلافت کی. یکم محرم 24 ہجری میں
یکم محرم 24 ہجری میں آپ خلافت پر بیٹھے، تقریباً 12 سال آپ خلافت پہ متمکن رہے۔ 82 سال کی عمر میں 18 ذوالحج سن 35 ہجری جمعہ کے روز روزے کی حالت میں، انتہائی مظلومیت کے عالم میں، آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 روز تک پیاسا رکھا گیا تھا۔ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا گیا تھا۔ اگر اسلام کے اندر ماتم جائز ہوتا، اگر اسلام کے اندر ماتم جائز ہوتا تو اس امت میں سب سے زیادہ ماتم عثمان غنی کا ہوتا۔ جتنے بڑے مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں۔ 40 دن تک آپ کا پانی بند کیا گیا، لیکن ان 40 دنوں کا آپ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب آپ کی شہادت ہوگی 18 ذوالحج کو، اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے اس امت کے اندر، بہت بڑے عالم، انہوں نے خواب دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ایک خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آپ کی منقبت میں سلام میں 3 اشعار لکھے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔